اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ نکلتے، چلو مان لیتے ہیں آ ہی جاتے، فرمایا پھر ان لوگوں نے بہت بڑا نقصان کرنا تھا۔ آنے کے بعد ما زادوکم الا خبالا، ان لوگوں نے نہیں زیادہ کرنا تھا مگر کس چیز کو؟ فرمایا خبالا، فتنے کو، فساد کو، نقصان کو، آپس کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو خلط ملط کر دینا تھا ان لوگوں نے۔ وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ، اور تمہارے درمیان گھوڑے نہیں دوڑائے جانے تھے، کہ یبغونکم الفتنۃ، ان لوگوں نے فتنہ فساد ہی تلاش کرنا تھا اور کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فساد، چغلیاں اور اس کے علاوہ تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا ان لوگوں نے ڈالنا تھا، اور چوتھی چیز فتنہ تمہارے درمیان ڈال دینا تھا۔ اس بات کو ذرا غور سے سننا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی خصلت اللہ یہاں ڈسکس کر رہا ہے، کن لوگوں کی؟ جو منافقین ہیں، ان لوگوں کا اللہ اس جگہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ فتنہ ڈالیں گے، فساد ڈالیں گے، گھوڑے نہیں دوڑائے جانے تھے تمہارے درمیان۔ ان لوگوں نے فساد ڈالنا تھا، چگلیاں کرنی تھی، غیبتیں کرنی تھی۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے جو منافق بندہ ہوتا ہے یہ بڑی بڑی فیملیوں میں، بڑے بڑے اچھے خاندانوں میں، بڑے بڑے اچھی سوسائٹی والے لوگوں میں یہ منافق بندہ ہر وقت چگلی کرے گا، فساد پیدا کرے گا، غیبتیں کرے گا، لڑائی جھگڑا کسی طرح ان لوگوں میں آ جائے۔ یہ کیوں خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں؟ وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ منافق کی خصلت اللہ نے یہاں بیان کی۔ لیکن دنیا کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، اچھے سے اچھا بھی موجود ہے، اچھی سی اچھی عورتیں بھی موجود ہیں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ عبد الجبار شاکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، خطیب تھے۔ اسلام آباد وہ جو بڑی مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھاتے تھے، اور اسی مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے والے شخص نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت دنیا سے چلی گئی، جب اسے دفن کیا گیا تو لوگوں نے وہاں ایک منظر دیکھا کہ اس کی مٹی سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو دیکھنے کے بعد ایک آدمی انہی میں سے کھڑا تھا، اسے رہا نہیں گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یار میں تو اس کے آخر پر جاؤں گا، میں پتہ کروں گا آخر کیا وجہ ہے، کون سا عمل اس عورت کے پاس تھا کہ مٹی سے آج یک دم خوشبو پھیل گئی۔ وہ تلاش کرتا کرتا بات کے پیچھے گیا تو اسے اس چیز کا پتہ چلا، جب اس نے اس کے خامد سے پوچھا بھی آخر کیا وجہ ہے، تیری بیوی کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک عمل ایسا یاد ہے
جو اس عورت کے اندر تھا، جب میں اس کو شادی کر کے اپنے گھر میں لے کر آیا تو اس عورت نے میرے گھر میں آنے کے بعد میں نے اپنی عورت کو اس چیز کا بتا دیا کہ میں حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، تو اس میرے عیب کو چھپانا ہے۔ جب یہ بات ہوئی میں نے یہ بات اشارتاً کر دی، جو سمجھدار حضرات ہیں وہ سمجھ گئے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو سننے کے بعد کیا کیا کہ مٹی سے خوشبو آنے کی وجہ جب ڈھونڈنی شروع کی تو وجہ سامنے آنی شروع ہوئی۔ کہا ساری زندگی گزر گئی، اس عورت نے میرا مرنے تک پورے خاندان میں کسی بندے کو میرا ذکر نہیں کیا کہ میرا شوہر اس طرح کا، ساری زندگی گزار دی۔ ورنہ عورتیں اللہ کی قسم بڑی بڑی خباستیں کرتی ہیں، بڑی بڑی عورتیں اپنے شوہروں کی باتیں بڑی گھماتی ہیں، بڑا بلیک میل کرتی ہیں اور بڑا چگلیاں، غیبتیں، فساد، فتنہ۔ اللہ فرماتے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں تمہارا کام نہیں ہے، یہ منافقین کا کام تھا۔ فساد ڈالنا، چگلی کرنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے بھائی کو خوبصورت زندگی گزار رہا ہے آپس میں لڑا دینا، جاچے ہوئے جناب ایسی ایسی باتیں کرنا کہ اگلے کا جناب دل بجھ جائے، اگلے کو ہر وقت ہیٹ کرتے رہنا، اسے تنگ کرتے رہنا، یہ علامات تمہاری نہیں ہے، تم تو مسلمان ہو۔ یہ تو علامات ان کی تھی جو منافقین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو خرجوا فیکم، یہ اگر تمہارے اندر نکل پڑتے نا، فرمایا ما زادکم الا خبالا، گندی مارتے، گند کرتے اور کچھ نہیں ان لوگوں نے کرنا تھا، اچھا ہوا یہ ساتھ نہیں گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، گھوڑے کوئی دوڑائے نہیں جانے تھے، یہ تو فتنہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور بھی تمہارے اندر بندے ہیں، معاشرے کے ایک اور بھی خرابی اللہ نے بیان کی ہے۔ نارمل مسلمان، کمزور مسلمان، لا علم، جن کو علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، آئے دن بچارے فتنوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں تکلیفوں میں۔ کل ایک بندہ کہہ رہا تھا مجھے 2017 سے لے کر آج تک ایک رات اور ایک دن بھی میں نے سکون سے نہیں گزارا، کہ کوئی رات ایسی آئی ہو، کوئی دن ایسا آیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، تم میں سے ایسے بھی ہیں جو ان کی کان لگا کے سنتے ہیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں۔ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کے سنتے ہیں۔ فرمایا واللہ علیم بالظالمین، لفظوں کو غور کرنا، اللہ جانتا ہے کن کو ظالم، اللہ جانتا ہے، اللہ نے ان کو ظالم کہہ دیا۔ یہ کان لگا کے سنتے ہیں ان کی باتیں جو منافقین ہیں۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، اس لیے ان کی باتیں نہیں سننی، نرم دل نہیں رکھنا، نرم گوشہ نہیں رکھنا۔ یار ہماری مجلس میں کوئی بندہ بیٹھا ہو وہ چگلی کر رہا ہے کسی، ہم اللہ کی قسم اسے ہو اور ہوا ہاں جی میرے پتہ ہے وہ ادھا دا ہی، وہ انج دا ہی، ایک کمزور مسلمان ہے جنہیں کو ہاں جی کرتی۔ اگر کوئی مالک ہے تو اس کا جناب نیچے کام کرنے والا بندہ وہ کہے گا ایسے جی سارا ایسے ہی ہے۔ کیا
ڈرتا ہوا اسے کہہ دے گا. یا مجلس میں بیٹھنے والے شخص بھول کر کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو اسے کہو یار چھوڑ دے, میں کون سا پیغمبر ہوں, رسول ہوں جو میرے بارے میں باتیں نہ ہو. کرنی ہے لوگوں نے, کرتے رہے. کوئی کہ فلاں ایسے کہتا ہے, اس کو یار چھوڑ دے, یہاں بات کو دفن کر دے, بند کر دے. ہوا نہیں دینی, بات کو اٹھانا نہیں ہے, اس سے نقصانات بہت بڑھتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, بتانے والے بھی بتاتے جا رہے ہیں, مجلس میں بیٹھ کے مزید سنتے جا رہے ہیں اور مزہ لیتے جا رہے ہیں. پہلے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کھانے کے بعد میٹھی ڈش آتی تھی, اب کھانے کے بعد جناب چگلی آتی ہے, غیبت آتی ہے, بدخوئی آتی ہے, ایسی چیزیں آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین کی نشانی ہے. مسلمانوں چھوڑو ان کو, ایسی باتوں کے پیچھے نہ جاؤ. ہاں آخری واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں. دنیا کے اندر ایک ایسا بندہ بھی گزرا ہے جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتا تھا. امام صاحب نماز پڑھا کے چلے جاتے تھے. رات سوئے ہوئے خواب آیا کہ فلاں بندہ جنت کے اندر ہے اور اس کے نام کی آواز جنت میں ایک بندہ لگا رہا ہے. امام صاحب خواب میں دیکھ رہے ہیں. یہ صحیح واقعہ. خواب کے اندر کیا دیکھا, فلاں جماعتی ہے, اس کا نام بول کے جنت میں کسی نے آواز دی ہے. کہتے ہیں ایک دن, 2 دن, 3 دن مسلسل خواب آ رہا ہے. اخیر امام صاحب نے ایک دن اس بندے کے گھر چلے بھی, یار میں مسلسل تیری جنت کی بشارت سنتا ہوں, آخر تیرے میں عمل کون سا ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے, اللہ اس کے نیک عمل کو بہت زیادہ جانتے ہیں. وہ کہیں بھی کرتا ہو, کسی جگہ پر بھی اچھائی کرتا ہو, تو بنا کیا, وہ کہتے ہیں کہ جب پتہ چلایا, پتہ کیا, گھر گئے, بات چیت کی اس کے ساتھ, اس نے کیا آگے سے جواب دیا. اس نے کہا مجھے ایک عمل یاد ہے. وہ عمل یہ تھا کہ جب میرے گھر کے اندر میری بیوی آئی تو وہ آتے ہی میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور اس نے رو کے مجھ سے معافی مانگی کہ میرے عیب کو تم نے راز ہی رہنے دینا ہے, میں حاملہ ہوں. تو جب میں نے یہ بات سنی, کہا اگر تو نے بات نکال دی میرے خاندان نے مجھے قتل کر دینے, میرے خاندان کی عزت جو ہے یہ ملیا میٹ ہو جائے گی. اللہ کا واسطہ ہے, میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں, ان سے بھی معافی مانگتی ہوں, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. کہتے مجھے اس پر ترس آیا, میں نے کیا کیا, خاموشی اختیار کر. 6 مہینے نہیں گزرے تو اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کر دیا. جب بیٹا آ گیا دنیا کے اندر تو لوگوں نے کہنا تھا ابھی 6 ماہ میں بچہ, تو میں نے بچے کو اٹھایا, دروازے کے باہر رکھ دیا. جب دروازے سے باہر رکھا, صبح کو لوگ نماز کے بعد آئے, انہوں نے کہا بچہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کا ہے. میں نے اس بچے کو اٹھایا, میں نے کہا اس بچے کی پرورش میں کروں گا, یہ مجھے مل گیا ہے. تو میں اپنے گھر میں لے گیا, تو اس کا عیب بھی میں نے راز میں رکھا اور بچہ بھی مل گیا, اور اس کی پرورش بھی ہم نے کی اور راز کو راز ہی رہنے دیا. ہاں یہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جنت میں مجھے آواز دینے والے نے آواز دی ہے. یہی عمل ہے, میں نے کسی بھائی کے راز کو راز ہی رکھا, اس کے عیب کو اچھالا نہیں ہے, اپنی بیوی کے عیب کو بھی نہیں اچھالا. ورنہ کوئی اور ہوتا تو کیا کچھ کا کیا کچھ بن جاتا. ہاں میرے پیارے بھائیوں بہنوں, ہم نے اس میں کرنا کیا ہے, اس کے اندر یہی کرنا ہے. اگر
किसी भाई का ऐब आ गया हमारे हाथ में, किसी का राज आ गया हमारे हाथ में, उसे राज ही रहने देना है, हाँ उसे उछालना नहीं है, वरना कोई और होता क्या कुछ का क्या कुछ ना बन जाता। इसलिए ये चीजें हैं संभालने वाली, मुआशरे की खराबी, मुआशरे की बुनियादी वजह, जो एक बैठी है उसके साथ दूसरी बैठ गई, वो आगे से आगे बात चलती 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 उसी घर में वापस आ जाती। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों से मना फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन, हम ऐसे जालिमों को जानते हैं जो ऐसा काम करते हैं, साथ मिल जाते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, हाँ इन चीज़ों से बचना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लक़द इब्तग़ौ, ये लोग तो चाहते ही फितना है। इससे पहले ये बात इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो सुनाया अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल